السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان افتخار حسین ماہ رمضان شاہ نامہ اسلام کے قسط نمبر 7 میں آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ آج 7واں روزہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ 7واں روزہ بھی خیر و عافیت سے گزر رہا ہوگا، اور رب کائنات سے دعا ہے کہ اس رمضان کا ہر دن خیر و عافیت سے گزرے اور ہماری بخشش ممکن ہو سکے۔ ناظرین، ہم تذکرہ کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا۔ آئیں آپ کو مزید آگے لے چلیں اس واقعے کی جانب کہ جب حضرت سارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، بخوشی اس بات پہ راضی ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت ہاجرہ سے ہو۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور اس بچے کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس جگہ میں قیام پذیر تھے اپنے خاندان سمیت، وہ وہاں سے بشمول حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام وادی بدھاں کی طرف ہجرت کر لیتے ہیں، اس وادی کی طرف جو ایک سنسان وادی تھی، جہاں نہ پینے کو پانی تھا اور نہ کھانے کو کوئی چیز میسر تھی۔ اس واقعے کا اور اس وادی کی سنسانی کا ذکر ابوالحسن حفیظ جلندری نے اپنے شاہکار شاہنامہ اسلام میں بہترین شعری انداز میں کیا ہے، اور اس واقعے کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام اس وادی میں اپنی ماں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ایڑیا رگڑ کر وہاں سے ایک چشمہ ابھرتا ہے، اور اس چشمے کا نام ہے زمزم، یعنی کہ وہ چشمہ اب تک جاری ہے، اور جو بھی بندہ حج کے لیے خدا کے گھر جاتا ہے تو وہ یہ مشق کرتا ہے، صفا و مروہ کے 7 چکر لگاتا ہے اور اس پانی سے یعنی کہ آب زمزم سے اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ آئیں آپ کی سماعتوں تک پہنچاؤں یہ واقعہ کہ حفیظ جلندری نے اس واقعے کو کس طرح بہترین شعری انداز میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت، ماں بیٹے کی ہجرت، جناب ہاجرہ تھی زوجہ ثانی پیمبر کی، ملا فرزند اسماعیل انہیں خوبی مقدر کی، ہوا سارا کو رشک اس امر سے دل میں ملال آیا، نکل جائے یہاں سے ہاجرہ بس یہ خیال آیا، ہوا ارشاد دونوں کو عرب کی سمت لے جاؤ، خدا کے آسرے پر وادی بدھا میں چھوڑاؤ، چلا جاتا تھا اس تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، جہاں دیتا ہے انسان موت کو ترجیح جینے پر، بالآخر چلتے چلتے آخری منزل پہ آ ٹھہرے، پہے آرام زیر دامن کوہ صفا ٹھہرے، یہ وادی جس میں وحشت بھی قدم درتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تپیڑے بادے سر سر کے، یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسے آباد کر دینے کو ابراہیم آیا تھا، یہی ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، یہی پر نور سجدوں سے خدا کا گھر بسانا تھا۔ حضرت ابراہیم کی دعا، الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روزے پابند صلاۃ و صوم ہو جائے، اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا، کرے جو فطرت انسان کو تیرے نام پر شیدا، بشارت تیری سچی ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ، لے یہ بیوی ہے یہ بچہ ہے، لے یہ بیوی ہے یہ بچہ ہے۔ وادی میں ماں بیٹے کی تنہائی، پیمبر نے دعا کے بعد اس وادی سے رخ موڑا، جناب ہاجرہ اور بچے کو یہیں چھوڑا، جناب ہاجرہ بیٹی تھی صحرائے وحشت میں، سنبھالے طفل عالی شان کو آغوش الفت میں، صفا و مروہ پر ہر سو تلاش یاب میں دوڑی، بلند و پست پر فکر شے نایاب میں دوڑی، کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی، بہت ڈھونڈا نہ کچھ آثار پانی کے نظر آئے، جدھر اٹھی نظر جلسے ہوئے ٹیلے نظر آئے، یوں ہی بس 7 بار آئی گئی پانی نہیں پایا، چٹانے سرخ پائے دشت شعلہ آفری پایا،
رگڑتے ایڑیا دیکھا زمیں پر اپنے بچے کو، پکارا ہاجرہ نے کام کر اللہ سچے کو، قریب آئی تو پر کو لے ہوئے جبریل کو پایا، انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا، زمیں پر ایڑیاں بچے نے رگڑی تھی بنا چاری، ہوا تھا چشم آب سرد و شیری کا وہاں جاری، بیاباں میں خدا کی رحمتیں جب اس طرح پائی، جھکی پیش خدا اور شکر کا سجدہ بجا لائی، بجائی سیدہ نے پیاس بچے کو ملی راحت، کھجور خلد کی رکھ کر فرشتہ ہو گیا رخصت، کھجور خلد کی رکھ کر فرشتہ ہو گیا رخصت۔